لیکن انہوں نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو حدیث میں ہے کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو یہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پڑھ سکتے ہیں 1000 بار؟ دیکھیں پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر درود پاک شامل نہیں ہے۔ تو یہ آپ یوں کریں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یا صحبہ ہی چلیں چھوڑ دیں آپ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آل کے اندر جب ہم صحابہ کو ملا کر آل کہتے ہیں تو پھر اس میں امت بھی شامل ہو جاتی ہے، سرکار کی اولاد پاک بھی شامل ہو جاتی ہے، صحابہ کرام بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ اتنا بڑھا لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ اچھا رہے گا۔ اور 1000 بار اگر آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ طویل ترین وظائف پڑھنا ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بعض اوقات ہمیں اس سے کہیں زیادہ اہم چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ پہلے فرض علوم کی طرف آئیں، فرض علوم سیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے تاکہ میں اختیار کروں، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہیں، اور اصاعت یعنی سنت موقدہ کا ترک کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ آپ ان سے بچیں۔ اس پر آپ جب دسترس حاصل کر لیں، جب اس کے عادی بن جائیں، جب آپ کو نعمت حاصل ہو جائے، پھر آپ وظائف کی طرف بھی جائیں، بہتر ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ آپ ڈیوٹی پہ نہ جائیں اور اوور ٹائم لگانے کی کوشش کریں، آپ کو سیلری نہیں ملے گی، نہ آپ کو کمپنی میں رکھا جائے گا۔ ہم بعض اوقات فرض پورا کر نہیں رہے ہوتے، اس قسم کی فضیلتیں سننے کے بعد اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جس پہ فرض باقی ہوں اس کے نوافل مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میری بہن آپ کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کی طرف آئیں جو شریعت کو پہلے مطلوب ہیں، پھر اس کے بعد فضائل کی طرف جائیں، یہی بہتر ہے۔ اور 1000 بار چلیں اس پہ میں کلام کرتا ہوں، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری بات اس میں عرض کر رہا تھا کہ طویل وظائف پڑھنا منع تو نہیں ہے، دیکھیں جیسے حدیث میں آیا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، یہ اہل ذوق کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں، 1000 بار پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 40-50 کے اندر طبیعت میں نشاط ہو، 100 تک پہنچیں تو تھوڑی سی کوفت سی ہونے لگ جائے، 200-300 تک پہنچیں تو دل اچاٹ ہو جائے، اور 400-500 پر پہنچیں تو آپ بیزار ہو جائیں، اور بس یوں گرا کے اب تعداد دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی پوری ہو جائے، تیز پڑھ رہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ خود سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھ رہے ہیں، لفظ چبا چبا کر تیز پڑھنا، ٹارگٹ تک پہنچنا مقصود ہے کہ 1000 کی تعداد پوری ہو جائے۔ دل ادھر ادھر جا رہا ہے، بیچ میں روک کے ارے وہ چائے بنا لینا، ارے وہ دیکھو سالن نہ جل جائے، وہ بھی آپ کی انسٹرکشنز بھی چل رہی ہیں، ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا پڑھنا جو غفلت کے ساتھ ہو، کوفت کے ساتھ، بیزاریت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر بس تعداد کا پورا کرنا مقصود ہو، یہ شریعت کو بالکل مطلوب نہیں ہے۔ اس میں ہم آپ کا مشورہ دیں گے کہ کم چیز اختیار کریں، 10 بار درود پاک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی فضیلتیں دے دے گا۔ ایک بار ہی پڑھ لیں، بس اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن آپ بڑی تعداد کے چکر میں اگر یہ سمجھیں کہ بعض تو چلیں یہ فضیلت کا حصول آپ کے پیش نظر ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں زیادہ پڑھیں گے تو اللہ زیادہ راضی ہوگا، ایسا ہرگز نہیں، یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں وظیفے پڑھیں، وہ قبول نہ کرے، اور کوئی ایک بار سبحان اللہ کہہ دے اور اللہ تعالیٰ اسی پر اس کو بخش دے، یہ واقعات بھی لکھے ہیں بزرگان دین نے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو کثرت کی وجہ سے کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، بیزارت کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایسی فضیلتیں اختیار نہ کریں۔ اس لیے حکمت رسول دیکھیں، سرکار نے ہر تعداد کے بارے میں تقریباً فضیلتیں ذکر کی ہیں، 1 بار کے بارے میں بھی ہیں، 10 بار درود پاک، 50 بار کے بارے میں، 100 بار کے بارے میں، 500 بار، یہ 1000 بار، جمعے میں 80 بار، بہت ساری فضیلتیں، آپ ان سے حصہ حاصل کر لیجئے اگر کوفت ہوتی ہے تو۔ آخری